بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، آخر کار جس چیز کا اتنے دنوں سے انتظار تھا کہ آزاد کشمیر کا وزیراعظم کون ہوگا، نام کا اناؤنس ہو گیا۔ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، انہیں آزاد کشمیر کا وزیراعظم جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، منتخب بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن وزیراعظم بننے کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے آج کے یہ جو ویلاگ ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ خاص طور پر بیرسٹر سلطان محمود کی جو خاموشی ہے، اس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ انہوں نے خاموشی اپنی توڑ دی ہے۔ بہت ذہنوں میں یہ سوالات تھے کہ اوبیسلی بیرسٹر سلطان محمود جنہیں بہت فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا کہ وہی وزیراعظم بنیں گے، انہیں وزیراعظم نہیں بنایا گیا۔ اس کے بعد وہ خاموش رہے اور اب آخر انہوں نے اپنی خاموشی توڑی ہے۔ اس حوالے سے کچھ اہم ڈیٹیلز ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ اور سردار عبدالقیوم نیازی کے وزیر اعظم بننے کے بعد جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے اس میں کیا سچویشن ہوگی۔ بعض لوگ جو ہے وہ عدم اعتماد کے حوالے سے بھی باتیں کر رہے ہیں، اور اوبیسلی عدم اعتماد اتنی جلدی تو نہیں لائی جائے گی، کچھ عرصے بعد لائی جائے گی۔ لیکن اس حوالے سے کیا سچویشن جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ کس طرح سے کریٹ کی جائے گی، یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس تمام معاملے میں کیا رول جو ہے وہ اپنائے گی، خاص طور پر بیرسٹر سلطان محمود یا سردار تنویر الیاس جو ہیں، یہ جو دو دھڑے ہیں پی ٹی آئی میں، ان کا کیا اس چیز میں رول ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ اہم ڈیٹیلز ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں۔ اور آخر میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے سردار عبدالقیوم نیازی کو وزیراعظم آزاد کشمیر کیوں بنایا گیا، اس کی ریزن جو ہے وہ کیا تھی۔ سب سے پہلے بیرسٹر سلطان محمود کے معاملے کے اوپر آتا ہوں تو وزیراعظم جب سے منتخب کیا گیا سردار عبدالقیوم نیازی کو، تب سے لے کر اب تک وہ خاموش تھے، لیکن انہوں نے اپنی خاموشی جو ہے وہ توڑی ہے۔ خاموشی توڑتے ہوئے ان سے اوبیسلی کچھ سوالات بھی میڈیا پرسنز کی جانب سے کیے گئے، اور سب سے پہلے تو ان سے یہی پوچھا گیا کہ آزاد کشمیر کے وزیراعظم کے طور پر ان کا نام موسٹ فیورٹ تھا، لیکن سردار عبدالقیوم نیازی کو وزیراعظم بنا دیا گیا، تو اس پر ان کا رد عمل کیا ہے، جس پر انہوں نے یہ کہا کہ وہ آلریڈی اس چیز کو پہلے سے واضح کر چکے تھے کہ عمران خان صاحب جس بھی شخص کو اناؤنس کریں گے وزیراعظم کے طور پر، وہ اسی کو ہی ووٹ دیں گے، اور انہیں عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا وہ منظور ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ ووٹ کے حوالے سے بھی ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ اوبیسلی عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا تو ووٹ بھی انہیں کو ہی دینا تھا، اور پی ٹی آئی کے جو تمام تر ووٹس تھے آزاد کشمیر اسمبلی میں وہ بھی پورے تھے۔ پھر اس کے علاوہ اسی طرح کا ایک کویسچن گھما کے ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا سردار عبدالقیوم نیازی جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں بطور وزیراعظم 5 سال مکمل کریں گے، تو اس پر بیرسٹر سلطان محمود کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ اوبیسلی وہ جو ہے وہ 5 سال کوشش کریں گے کہ وہ 5 سال جو ہے وہ مکمل کریں۔ تو یہ جو ان کا ایک جواب تھا، اس جواب میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کریں گے کہ وہ 5 سال جو ہیں وہ پورے کریں گے، اور اس حوالے سے وہ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو مانتے ہیں۔ آگے چل کر اوبیسلی کچھ سچویشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر اس سوال کے اوپر تھوڑا سا غور کیا جائے، یا ہو سکتا ہے ان کے اس بات کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کر لیا ہے اسی فیصلے کو لے کر آگے چلا جائے۔ کیونکہ ناظرین بیرسٹر سلطان محمود کے حوالے سے ایک اور جو کہانی خاص طور پر سوشل میڈیا میں بھی مشہور ہے کہ 2011 میں بھی جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو انہیں تب بھی یہ فیورٹ تھے آزاد کشمیر کے وزیراعظم کے لیے، لیکن انہیں جو ہے وہ آزاد کشمیر کا وزیراعظم نہیں بنایا گیا، اور ان سے یہ کہا گیا کہ 2.5 سال جو پیپلز پارٹی کی جانب سے 2011 میں وزیراعظم تھے، پہلے 2.5 سال وہ گزاریں گے اور اس کے بعد وہ اپنی نشست چھوڑیں گے، اور اس کے بعد بیرسٹر سلطان محمود آپ جو ہے وہ 2.5 سال کے لیے وزیراعظم ہوں گے۔ تو اس حوالے سے کچھ اس حوالے سے بیرسٹر سلطان محمود کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح سے کچھ باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن 2016 تک انہیں وزیراعظم پیپلز پارٹی میں نے نہیں بنایا، جس کی وجہ سے انہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا اور پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، اور پاکستان تحریک انصاف سے وہ وزیراعظم آزاد کشمیر بننا چاہتے تھے۔ لیکن ناظرین دونوں صورتحال میں سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہے، کیونکہ وہاں پر
بیرسٹر سلطان محمود سے وعدہ کیا گیا تھا انہیں وزیراعظم بنایا جائے گا، لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کی جانب سے ایسا کوئی وعدہ جو ہے ان سے نہیں کیا گیا تھا کہ انہیں وزیراعظم جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ اب ناظرین یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سردار عبدالقیوم نیازی کو وزیراعظم آزاد کشمیر ہی کیوں بنایا گیا؟ اس حوالے سے ناظرین وزیراعظم عمران خان صاحب کی یہ ہسٹری رہی ہے 2018 کے بعد، جتنے بھی خاص طور پر اگر آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کریں، آپ وزیر اعلیٰ کے پی کی بات کریں، آپ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی بات کریں، تو انہوں نے اسی طرح کے ہی بندوں کو وزیر اعظم جو ہے وہاں پر منتخب کروایا۔ پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی ہم بات کریں تو اوبیسلی ان کا سیاسی قد اس لیول پہ نہیں تھا، بہت سارے دیگر جو ہے وہ نام گردش کر رہے تھے وزیر اعلیٰ کے لیے، لیکن عمران خان صاحب نے انہیں وزیر اعلیٰ بنایا۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا، اسی طرح محمود خان صاحب کو انہوں نے کے پی کے میں وزیر اعلیٰ بنایا، وہاں پر بھی اسی طرح سے جو پولیٹکس تھی وہ چل رہی تھی اور انہوں نے علیحدہ سے ہی کوئی جو بندہ تھا وہ نکال کے اسے وزیر اعظم بنایا۔ تو اگر یہ چیز کہی جائے کہ سرپرائز تھا تو سرپرائز بالکل بھی یہ نہیں تھا، سردار عبدالقیوم نیازی کا جو نام تھا یہ بالکل بھی سرپرائز نہیں تھا، کیونکہ یہ تمام ہسٹری رہی ہے اور ابھی بھی عمران خان صاحب نے کوئی کمٹمنٹ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی ہوئی تھی بیرسٹر سلطان محمود یا تنویر الیاس سے کہ انہیں جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور اسی لیے ابھی یہ بالکل بھی کوئی سرپرائز نہیں تھا ہسٹری کو دیکھا جائے۔ اور سردار عبدالقیوم نیازی کو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے طور پر نامزد کیا، اور پھر اس کے بعد آزاد کشمیر میں انہیں اسمبلی میں جو ہے وہ انہیں منتخب بھی کر لیا گیا۔ اب ناظرین یہاں پر ایک اور بھی سوال ذہنوں میں اٹھتا آ رہا ہے کہ اگر کچھ عرصے بعد پیپلز پارٹی جو کہ اپنی ہاتھ جو ہے وہ کھولے کھڑی ہوئی ہے کہ بیرسٹر سلطان واپس ان کے پاس آ کر مل جائیں، کہ جو ان کے ساتھ ایم ایل ایز موجود ہیں اور وہ تمام ایم ایل ایز آ کر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں اور ہم جو ہے وہ کیا کریں، عدم اعتماد لے کر آ جائیں سردار عبدالقیوم نیازی کے خلاف۔ لیکن ناظرین ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا۔ بیرسٹر سلطان محمود جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، جو میری پریڈکشن ہے اس کے مطابق، کبھی بھی پیپلز پارٹی کے پاس دوبارہ نہیں جائیں گے، نہ ہی ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جو ایک کہانی ان کے حوالے سے گردش کر رہی تھی، پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ دغا کیا، لیکن عمران خان نے اس طرح کا کوئی بھی وعدہ وزیر اعظم والا بیرسٹر سلطان محمود کے ساتھ نہیں کیا تھا، اور ان کی جو میڈیا ٹاک تھی اس سے بھی یہ واضح ہو رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں تو آزاد کشمیر کا انتخاب جو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، اس میں تمام وہی امیدوار جیتے ہیں جو 2016 میں مسلم لیگ نون سے ہارے تھے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف میں الیکٹیبلز کی جو تعداد تھی وہ کم رہی تھی، وہی امیدوار تھے جو 2016 میں ہارے تھے اور اس مرتبہ وہ جیتے۔ تو یہ بات تو ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے نام پر ہی کشمیر میں ووٹ جو ہے وہ پڑا ہے، اور عمران خان صاحب کشمیر میں بھی بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ تو اس لیے جو عدم اعتماد والی بات ہے یا عمران خان صاحب کے فیصلے کے خلاف جانے والی بات ہے کہ عدم اعتماد لے کر آئی جائے گی یا کچھ اور کیا جائے گا، تو اس حوالے سے تمام جو چیزیں ہیں وہ ایک کہانیاں یا چہمگوئیاں ہی ہیں، اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کی جو آگے کارکردگی ہے وہ کیا رہتی ہے۔ اس حوالے سے بھی تمام جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار ناظرین اپنے کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا کہ بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی یہ جو فیصلہ ہے اس سے آپ متفق ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کی جو بھی رائے ہے آپ کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔